نہیں ابھی فلسفہ قبلہ سمجھ میں نہیں آیا تمہیں؟ بھی کعبہ اس لیے قبلہ کہ اللہ کا گھر، اور ان کے گھر اس لیے قبلہ کہ اس میں توحید کے نور کا نمونہ. تو معلوم ہوا گھر خدا کا ہو یا اس کے نور کے نمونے کا برابر ہوتے ہیں. تو گواہیوں کے لیے بھی یہی معیار سمجھو، گواہی خدا کی ہو یا اس کے نور کے نمونے کی ہو. برابر ہوتے ہیں. اور اچھا آپ نے دیکھا یہ جو کعبہ نامی قبلہ ہے تمہارا، اس میں علی آئے، قرآن حقیقت بن کے آئے، مصحف مشیت بن کے آئے، وارث میراث الہی بن کے آئے، اللہ کے گھر کے وارث بن کے آئے. آؤ پھر ایک دفعہ پیچھے لے جاؤں اور پھر سرحد حقیقت تک پہنچاؤں، نتیجہ دوں، بیان سمیٹوں. عرش اس کی شبیہ کیا تھی؟ ذرہ. آپ یاد رکھ لینا، آئندہ نہ بھولے. ذرہ، اور جسے میں نے بتایا تھا کہ لفظ سے زری نکلا ہے. ہاں زری، یعنی زری ہے کیا؟ ان کی قبروں کے اوپر ایک جالی، اسے اللہ عرش کی شبیہ کہتا ہے. تو اللہ جانے جو زری کے مالک ہیں وہ نگاہ الہی میں، وہ میزان علم کبریائی میں کیا ہوں گے؟ عرش. اور یہ بھی میں آپ کو غالباً بتا چکا ہوں کہ یہ جو عرش کرسی دو لفظ سنتے ہو نا، یہ کوئی اس قسم کی کرسی نہیں ہے واسع کرسی اور السماوات والارض کہ جس نے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کے گھیرے میں لے رکھا ہے. در حقیقت انتہائے زمان کا نام ہے کرسی. جہاں زمان ختم ہو جائے اور لا زمانی شروع ہو وہ کرسی ہے. اور جہاں مکان ختم ہو جائے اور لا مکانی شروع ہو وہ ہے عرش. تو عرش کی شبیہ ذرہ، ذرہ کی بیت المعمور، بیت المعمور کی کعبہ. عرش کی شبیہ ذرہ، ذرہ کی شبیہ بیت المعمور، بیت المعمور کی شبیہ. شاگرد جی میرا دماغ خراب ہو گیا، میں بار بار دہرا رہا ہوں. عرش کی شبیہ ذرہ، ذرہ کی شبیہ بیت المعمور، بیت المعمور کی شبیہ کعبہ. یہ کیوں؟ یہ شبیہ کا دورہ کیوں پڑ رہا ہے مجھ پر؟ اس لیے کہ میں چکر میں ہوں، میری مشکل آسان کرو. جس اللہ کے دین کی عمارت ہی شبیہوں پہ کھڑی ہے وہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا کہ شبیہ کو کیوں چوما تھا. اللہ ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہاں. اور مولانا جعفر رضوی، کائنات کے اوپر لا مکانی کے وسط میں ہے عرش، اور ساتویں آسمان کے سینٹر میں وسط میں ذرہ، بالکل اس کے نیچے یوں، اور چوتھے آسمان کے سینٹر میں بیت المعمور، اور بیت المعمور کے نیچے زمین کے وسط میں مشرق مغرب شمال جنوب چاروں طرف سے پیمائش کر لو کعبے کی، 1 سینٹی میٹر کا فرق نہیں. کیوں؟ شاید وجہ اللہ کہہ رہا ہے سورہ حج میں کہ سواء العاکف فیہ والباد، کہ ہم نے کعبے کو زمین کے سینٹر میں اس لیے بنایا کہ چاروں جانب بسنے والی مخلوق کا حق برابر ہو. یعنی جو ادھر انتہائے زمین سے آئے برابر، جو ادھر سے آئے برابر، جو ادھر سے آئے برابر، جو ادھر سے آئے برابر. اور اب میں لاہور والوں پاگل ہو جاؤں گا، شیعہ سنی کتابیں بھری پڑی ہے کہ ولد علی فی جوف الکعبہ، کہ 13 رجب کی رات علی کعبے کے سینٹر میں آئے. اللہ
آ تو نہیں گئے ہو؟ تھک گئے ہو تو باقی ادھار کر لیتا ہوں. اچھا واقعی دونوں کے درمیان رہنے والی جو حقیقت ہے، دونوں کے درمیان رہنے والی حقیقت علی ہے. شب معراج تم نے دیکھا نہیں؟ جلی اللہ جانے کہاں تھا، نبی او ادنا پہ تھا، درمیان میں جس کا ہاتھ گردش میں تھا. کعبے کے واسطے میں اس لیے بھیجا کہ ہر مصیبت زدہ ادرکنی کہتے ہوئے جھجکے نہ، ہر ایک کا حق برابر، اور علی کے لیے ہر ایک کے لیے فاصلہ یکساں. ہاں جی، بس بڑھ رہا ہوں تیزی سے میں اپنی منزل کی جانب. عرش کی شبیہ زرہ کی شبیہ بیت المعمور، بیت المعمور کی شبیہ کعبہ، اور کعبے کی شبیہ مسجد نبوی. ہاں جی میری طرف دیکھنا، بس بڑی جلدی چھٹی دینے والا ہوں میں تمہیں. کعبے میں علی خود آئے نا، اور کعبے کی شبیہ مسجد نبوی. جاؤ جس مسلک سے تمہارا تعلق ہے، میری بات پہ بھروسہ نہیں نہ صحیح، اپنی پسند کے عالم سے پوچھنا. شیعہ اپنی مرضی کے مولوی سے پوچھیں، سنی بھائی اپنے مرضی کے مولوی سے سوال کر رہے ہیں کہ جب تیرے رسول نے یہ مسجد بنوائی تھی، وسط میں مسجد تھی، اس کے چاروں طرف گھر تھے، رسول کا اپنا بھی اور صحابہ کرام کے بھی، سب کے دروازے صحن مسجد کی طرف کھلتے تھے. جاگنا. اب شاکر بھائی اگر میں ڈیرے پہ یا کمرے میں ہوتا تو پھر بات کھل کے کرتا. ہاں اب میں اشارے میں بات کروں گا اور تم سمجھنے کی کوشش کرنا. لوگوں نے اس کیفیت میں بھی مسجد سے گزرنا شروع کر دیا جس میں گزرنا نہیں چاہیے تھا. غیرت الہی پہ تازیانہ پڑا، فوراً وہی آ گئی. میرے حبیب سب دروازے بند سوائے دو دروں کے. ٹھیک کہا میں نے دوستو. اچھا میں ہوں ذرا تھوڑا پڑا ہوا. وہ دو دروازے کون سے تھے جو بند نہیں ہوئے؟ ایک نبی کا، پیچھے والوں علی کا. پھنس گئے ہو. میں نے تو تمہیں موقع دیا تھا کہ بات بدل لو، تم نے خود ہی نہیں بدلی. سارا مجمع بول رہا ہے کہ دوسرا علی کا، علی کا، تو اب پھنس گئے ہو. جی اور شاگر بھائی دو جوڑیاں بولی رسول کے سامنے، اور دونوں کا بزرگی کا رشتہ تھا رسول کے ساتھ. دو رسول کے چچا بولے اور دو سسر بولے. سسر تو نبی سمجھ کے پہلے فوراً چپ ہو گئے. اب چچا تھے وہ کچھ زیادہ بولے. یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ ہمارے گھر کا بچہ ہے علی، کل کے برخوردار کا در کھلا ہے اور سفید ریش چچا کا دروازہ بند. فرمایا نہ علی کا دروازہ میں نے کھولا اور چچا جان نہ آپ کا دروازہ میں نے بند کیا. اگر مجھے اللہ کا نبی سمجھتے ہو تو میں تو وحی الہی کے بغیر لب جنبش میں نہیں لاتا. اس کے حکم سے میں نے ایسا کیا. عباس چچا تھا، ایک روشن دان رکھنے دے، اجازت نہیں. حمزہ اٹھا. تو اور میں تو جوڑی وال ہیں، صرف میں 2 سال بڑا ہوں تم سے. تو اور میں رضائی بھائی بھی ہیں، چچا بھتیجا بھی ہیں، دوست بھی ہیں، یار بھی ہیں. ایک سوراخ ہی رکھنے دے. فرمایا حمزہ انگشتری کے برابر بھی نہیں. کیوں کہ
جس حالت میں تمہارا گزرنا اللہ کو پسند نہیں، اس حالت میں میری پاکیزہ مسجد کے سین میں تمہاری نظر ڈالنا بھی اللہ کو پسند نہیں۔ کہا علی کا کیوں چھوڑ دیا؟ اب آؤ خدا کے لیے کربلا گاہ میں شوالو، میرا دماغ خراب ہو رہا ہے، فیصلہ کرو۔ بھری پڑی ہے 73 فرقے کی کتابیں۔ رسول نے کہا لاؤ یحلو لأحد منکم ان یجرب فی مسجدی الا انا وعلی، فرمایا تم اس مسجد میں اس حالت میں گزر نہیں سکتے، میں اور علی اس مسجد میں بچے پیدا کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں بات؟ بھائی جس طرح علامہ صاحب ہمارے زنگ آلود ذہنوں سے زنگ اتار رہے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اور ہماری یہ دعا ہونی چاہیے کہ دونوں ہاتھ بلند کر کے صحت و سلامتی علامہ صاحب نعرہ حیدری۔ جی طرح ختم ہو گئی، میں مجلس جاؤ اپنے اپنے گھروں کو، لیکن ایک فیصلہ کر کے میرا ساتھ دو، تم ہزاروں ہو میں اکیلا ہوں، مجھے اکیلے جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے۔ گھر نہیں، گھر اکیلا چلا جاتا ہوں میں، اللہ سے اکیلے بات کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے مجھے، ساتھ دو گے میرا؟ پالنے والے یہ چکر کیا ہے؟ یہ تو عدل کے خلاف ہے۔ ایک کے لیے اتنا سوراخ نہیں، دوسرا تیری مسجد میں بچے پیدا کر رہا ہے، یہ عدل الہی ہے۔ یا اللہ کے عدل کو داغدار کر کے شرک کا تمغہ جرت سینے پہ لگاؤ، میں تیرے ایمان کی سج دج دیکھوں، ورنہ ماننا پڑے گا جن کے بچے نطفے سے پیدا ہوتے تھے ان کے در بند کر دیے، اور جن کے بچے نازل ہوتے تھے ان کے دروازے بلند کر کے نعرہ تکبیر، رب علی ہے، رب علی ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے